السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک نئے وی بلاگ کے ساتھ انجینئر افتخار چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے اس وی بلاگ کا نام گھبرانا نہیں ہے۔ تو گھبرانا نہیں کا یہ پہلا ایپیسوڈ انشاءاللہ آن ایئر جائے گا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جیسے ہمارے لیڈر عمران خان کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ گرچہ ہمارے وسائل کم ہیں لیکن آپ نے مضبوطی سے قدم جما کے آگے بڑھنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ یہ گھبرانا نہیں کی تاریخ اور پیچھے چلے جائیں تو تحریک اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے گئے تو رستے میں غار ثور میں ان کو رکنا پڑا، اور وہاں جب ان کے یار غیر حضرت ابو بکر صدیق نے جو سوراخ جس کے اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے کسی موذی کیڑے نے ڈسا تو ان کے چہرے کے اوپر بڑے تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ تو اس وقت تاریخ میں سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہ جان لیجئے کہ ہمارے پیارے نبی نے جو کہا اس کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہوا یہاں اسلام آباد میں اسامہ ستی کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ناظرین، اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اور اس میں میری اپنی رائے بھی ہے، اور رائے جب حقائق سامنے آتے ہیں تو رائے بدلتی بھی ہیں۔ میرا اپنا خیال تھا کہ ناکے جو ہیں وہ ایک دم سے ہٹانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ ناکے ہٹے، لوگوں کی زندگیاں آسان ہوئی۔ شیخ رشید ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور ہمارے وزیر اعظم کے انتخاب ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو جو تکلیفیں ہوتی تھیں ناکوں کے اوپر اس کے بارے میں ایک ایکشن لیا اور وہ ناکے ختم کرائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ناکے ہوں، ہم نے یہ پہلے بات کی، میرا کل کا ٹویٹ دیکھ لیجئے، میں نے اس کو کہا کہ ناکے اٹھانے کا فیصلہ غلط تھا۔ لیکن ناظرین، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ لوگ سمجھاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ہم جتنے بھی مرضی بڑے ہو جائیں، ایکسپیرینس ہو جائیں، جب حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان حقائق کی روشنی میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کیوں واقع ہوا، تو آج ایک نقطۂ نظر ہمارے سامنے آیا جو بڑے امپورٹنٹ شخص ہیں، غلام مرتضیٰ ستی صاحب، جو پیپلز پارٹی دور میں MNA بھی رہے اور ہماری پارٹی کے بڑے ایک بہت ہی پیارے ہمارے ساتھی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ناکے ہٹانے کا عمل شیخ رشید صاحب نے کیا ہے یہ شاید ہمارے اداروں کو پسند نہیں آیا، اور نہ صرف اسامہ ستی بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کچھ اور بھی اس طرح کی وارداتیں ہو سکتی ہیں، اور پھر سے جیسے عمران خان جو فیصلہ کرتے ہیں بعض اوقات واپس لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ میں نے اپنے تئیں کوشش کی انویسٹیگیشن کرنے کی، میری اپنی ذاتی رائے تو یہی تھی کہ یہ ناکے لگیں، اور یہ کیپٹل ہے، یہاں کے آبزرویشنز بہت ہونی چاہیے، سیف سٹی بڑا ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ناکے نہیں ہٹتے اور دوبارہ قائم ہوتے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے اس میں عوامت الناس کو فائدہ ہوگا۔ کسی نے کہا کہ صبح کے وقت جب دفتر جاتے ہیں تو ناکوں کے اوپر گھنٹوں لگ جاتے ہیں، تو آج تو ہم بڑے آرام سے جاتے ہیں۔ تو اپنی اپنی رائے ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ الیکٹرانکس جو ایڈز ہیں ان کو مضبوط کریں، سیف سٹی جو ہے اس کے نام کے اوپر جو کروڑوں اور اربوں روپے کھائے گئے اس کی تحقیق کرائیں،
اداروں کو ضرور مضبوط کریں، لیکن ادارے اتنے بھی مضبوط نہ ہوں کہ یہ مادر پدر آزاد ہو جائیں اور یہ پاکستان کے جو نئے آنے والے جو چینجز لانے والے لوگ ہیں ان کے راستے کی دیوار بن جائیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے سیاسی طور پہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، گنجائش ہے، پارٹی کے اندر رہ کے تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو عوامی مفاد میں انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا تو میرا خیال میں اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے۔ اب ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ لوگوں نے اب کہنا شروع کر دیا کہ شیخ رشید احمد جو ہے اس منصب کے لائق نہیں ہیں۔ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پارٹیوں کے اندر، وزارتوں کے اندر ایک کھینچا تانی بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے نیک نیت بھی ہوں گے، لیکن ان کا جی چاہتا ہو کہ وزیر داخلہ بنے، کیونکہ وزیر اعظم کے بعد تو سب سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن جو ہے وہ وزیر داخلہ کی ہوتی ہے، اور شیخ رشید کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے، اور جب ان کی یہ خواہش پوری ہوئی ہے تو اب ان کی خواہش کی رکاوٹ میں بات ہے۔ سوچئے، دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میرا یہ وی بلاگ کیسا لگا؟ کیا ناکے اسلام آباد کے اٹھا دینے چاہیے یا ناکے وہاں پھر لگا دینے چاہیے؟ لیکن سوچنا یہ بھی ہے کہ ناکے اور پھر اس کے اوپر ڈاکے، ان کا یہ خیال رکھیے گا، اور ان اداروں کو جو کہ وزیر اعظم نے جنہیں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو بہت مضبوط کریں گے، یہ نہ ہو کہ وہ بہت مضبوط ہو جائیں اور عوام کے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ کمزور پڑ جائیں۔ بیوروکریسی کی طاقت جو ہے پہلے ہی بہت ہے، اور اگر جناب وزیر اعظم عمران خان نے یہ طاقت اور بڑھا دی تو پھر ایسا لگے گا کہ جیسے کسی نے کہا تھا، اور میں نے ایک بار کالم بھی لکھا تھا، کہ اگر یہ الیکٹڈ لوگ، ان کی عزت نہیں ہے، ان کی سنی نہیں جاتی، ان کی تجاویز کو دیکھا نہیں جاتا، اور ان کے ساتھ بیوروکریسی کا بیہیویئر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اسمبلیوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ اور میرا خیال میں اسمبلیوں کو تالے نہیں لگنے چاہیے۔ عمران خان کی اصل طاقت ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں، ان لوگوں کو طاقت بخشیے، اور یہ جو جی حضوری کرتے ہیں ان سے باز آئیے۔ پولیس کا جو طرز عمل اس ہند میں رہا ہے، میں نے تو آج یہ کہا کہ جلیانوالہ باغ سے لے کر کل اسامہ ستی کی شہادت تک مجھے تو کچھ ابھی تبدیلی نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ سوچ اور فکر موجود ہے، پاکستان بدلنے کی سوچ موجود ہے، تو میری ذاتی رائے اس اختتام پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جناب وزیر اعظم، بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ گھبرانا نہیں، اور ہم یقیناً نہیں گھبرائے، لیکن مہربانی کریں کہ آپ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر بیٹھیں، مشاورت کریں، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی لیں۔ آج وہاں ندیم ستی کے پاس عبدالغفور حیدری صاحب مولانا عبدالمجید ہزاروی کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو کہنے لگے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو بیان بہاولپور میں انہوں نے دیا ہے کہ باہر کی ایجنسیز آئیں، تحقیق کریں، تو میں نے پھر یہی سوچا کہ اندر کا گند اور اندر کا جو ایک غلاظت پن ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ابھی تک نہیں گیا۔ میں نے یہ جواب دیا وہاں پہ آن میڈیا کو کہ جب امریکہ میں ایک سیاہ نسل کو بوٹ کے نیچے مسل کے مار دیا گیا، اور پھر وہ سڑکوں پہ آئے اور جلوس نکالے، تو کیا امریکنس لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے ISI ہے اس کی مدد چاہیے؟ یہ دیکھیے، اپنا پیٹ ننگا نہ کیجیے۔ پاکستان کی یہ ہمارے ادارے جو ہیں، جو JIT بنی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اچھے انداز سے کام کریں گے، اور میرے دوست ستی صاحب کو اس میں کوئی ایک آدھ بندے کی نامزدگی کے اوپر بھی اعتراض ہے، چونکہ وہ ستی قبیلے کے سربراہ ہے، تو میرا خیال ہے ان کے مطابق جو ہے اس کو بالکل ان کے